پوچھنا ہے چوتھا سپارہ ہے چھٹا سپارہ ہے یہ جی النساء صورت ہے یہ لا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ہاں دوزخ کا راستہ جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے. یہ آسان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے اس کے مطلب یہ ہے نا اس کے لیے کچھ ناممکن ہی نہیں ہے. جی مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں. بالکل آپ نے میرے بھائی ٹھیک سوال کیا. کئی جگہ آ جائے گا یہ کہ اللہ یسیرا تو ترجمہ کر دیں گے کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے تو پھر اسی الجھن کا ہی لوگ شکار ہوں گے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں. یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو کیا اللہ کے لیے اور کام مشکل ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ یسیرا کا ترجمہ آسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے کہ اگر کوئی سمجھے نا کہ وہ تو رحیم ہے. جیسے پہلے سوال ہو رہا تھا اللہ کیسے کرے گا تو جیسے حضور کی بیویوں کو جب کہا وہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم نے سے اگر کسی نے گناہ کیا تو دگنا عذاب ہوگا. اور یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیویوں کو خدا یہ عذاب پہ فرمایا. خدا کے لیے یہ بات سرسری وہ کسی کا رشتہ دار ہے وہ اصول پر چلتا ہے. تو اس کا جو بھی ترجمہ کرنا نا سرسری یا معمولی یا خدا کی نگاہوں میں اس کی کوئی نہیں کوئی ایسی بات کہ وہ سمجھے کہ میرے لیے تو یہی بہت انہونی بات ایسا نہیں مانتا. تو آسان کو چھوڑ دے یہ سمجھیں کہ جو سمجھیں کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے وہاں سمجھایا کہ یہ بات خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے. اس کے لیے یہ بات بالکل جو ہے نا معمولی کوئی نہیں اس کے نگاہوں میں یہ کہ کیوں عذاب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ المائدہ کی جو ہے نا اگلی صورت میں 40 سے 41 آیت میں لکھا ہے اور خدا جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. تو خدا گمراہ کرنا چاہے اللہ تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں ہر انسان کے لیے ہدایت کی. یہ کئی میرے دوست بار بار مطالبہ کرتے ہیں کیا کروں اب وقت ہی کوئی نہیں عمر بھی ایسی مکمل نہیں کہ ترجمہ صحیح کرا دیا جائے تاکہ ان الجھنوں سے لوگ نجات پائیں. یہ ہمارے بزرگوں نے نیک نیتی سے ترجمے کیے مگر جب لفظی ترجمہ یہ کیا جائے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اب قیامت تو آئے گی کہ اللہ تو ہدایت چاہتا ہے وہ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا خود گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ نہیں ترجمے کرنے چاہیے. یہ اضلال جو ہے نا ترجمہ گمراہ کرنے کے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس لائق سمجھتا ہے کہ انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ تخلیہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھا نا کہ یہ بدنیت کیونکہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں نولی ما تولا دفع ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر چھوڑ دیتا کہ جانا چاہتے تھے ادھر چلے. یہ جو چھوڑ دیتا ہے نا ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو میں کیوں مجبور ان کو نیک بناؤں. یہ ہے اضلال. گمراہ کرنا نہیں ترجمہ کرنا چاہیے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور ارادہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ بلائنڈ پاور ہے اندھی طاقت ہے کوئی نہیں اصول قانون. وہ سارے اصول قرآن نے خود بتا دیے کہ یہدی الیہ من اناب وہ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو رغبت رکھ جن میں شوق ہوتا ہے نا ہدایت کا ان کے لیے یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. مولانا یہ ترجمہ ہے میرا اللہ یہدی القوم الظالمین. جو خود ظلم کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا کون مجبور کرے ان کو. اور کہیں فرمایا ما یضل الا الفاسقین. اللہ انہیں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے نامرادوں کو جو خود بدکار بننا چاہتے ہیں. جب آزادی دی ہے تو اللہ کیوں اس میں مداخلت کرے. اس لیے اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے لیے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ وادیوں میں بھٹکتا پھرے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ واقعی بہت بری بات ہے. اور یہ جو ربنا لا تزغ قلوبنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا یہ بھی یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. ٹیڑھا نہ کرنا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دل ٹیڑھے کرتا رہتا ازاغ اللہ قلوب نہیں ٹیڑھے ہونے دیتا. یہ سمجھ لیں آج کے تخلیہ یا راستہ چھوڑ دیتا ان کا. اگر یہ گمراہ فلما زاغوا جب وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ازاغ اللہ قلوب اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے دیتا ہے خود نہیں ٹیڑھے کرتا. یہ صاف سیدھا ترجمہ اگر آ جائے تو انشاءاللہ یہود نصارہ کے بھی اعتراض ختم ہو جائیں گے ہاریوں کو بھی. جب ترجمے وہ پرانے لیے جاتے ہیں نا لفظی سوچتے نہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ کی شان کو ملحوظ رکھ کے ترجمہ کرے. مولانا ترجمہ کون سا سب سے بہتر ہے جو پڑھا جائے؟ وہ مکر اللہ. اب لفظی ترجمہ کہ اللہ بھی مکر کرتا واللہ خیر الماکرین. یہی اس دیانند نے دے دیا کہ مسلمانوں کا خدا تو فرادیا مکار ہے وہ بڑا بے ایمان ہے. کیا بنا کر مکر چھوڑ دیتے سمجھتے عربی زبان میں تدبیر کو کہتے ہیں. وہ اپنی چالیں چلتے ہیں
اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرتا اور کامیاب اللہ کی تدبیر ہی ہوتی ہے. ایسی صاحب بات تو ترجموں نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا. اس کا ترجمہ کون سا ہے سب سے آسان جو سمجھ آ جائے؟ کیا کریں کیا بتائیں کون سا ہے؟ جو بھی بتائیں گے پھر آپ ایسا ہی کہیں گے کہ اس میں بھی یہ چیز آ گئی. بس اصولی طور پر آج کے درس سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی نسبت ہوگی نا جو بری نظر آتی ہے کہ گمراہ کرنا گروہوں کو، وہاں یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کے قانون ہدایت و ضلالت کے مطابق ہدایت کے یا گمراہی کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلنے دیتا ہے. بس اتنا ترجمہ. شکریہ سر، بہت مہربانی. بڑی مہربانی. جی مولانا صاحب ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے یا امت کے نظروں میں اس کے اعمال اچھے کر دکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر خود ہی اعمال ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دیے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. بہت عمدہ سوال. قرآن مجید میں بہت مقامات پر کسی جگہ یہ آتا ہم نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں خوبصورت بنا دیے. کہیں آتا کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا، کہیں کچھ آتا، کہیں گمراہ کرنے کا لفظ بھی آ جاتا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہاں سارے دوست سن رہے ہیں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، یہ سارے لوگوں کے کام کی بات ہے. یہ نہیں نظر میں رکھیں گے تو قرآن مجید آپ کو لے ڈوبے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا غلط تصور قائم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ساری برائیوں کا ہے چشمہ، آپ ہی سارے برے کام کر رہا. تو یہ بات جو ہمیں سمجھائی گی نا سب بحمد ربک، یہ کلیہ نہیں بولنا. کوئی ایسا معنی آیا حدیث کا جس سے اللہ پر اعتراض آیا نا، جیسے آ گیا کہ اللہ اگر یہی کرتا پھر ہمارا کیا سو. اتنی بڑی تہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مجرم بنتا. ایسے معنی ایک ہی کلیے سے اڑا دینے سب بحمد ربک. اللہ بے عیب ہے، اس میں صرف خوبیاں، غلط کام کوئی نہیں. اس لیے یہ کلیہ یاد رکھ کے نا پھر ان آیتوں کو حل کرنا کہ یہ جب اس کی شان کے لگی یہ باتیں نہیں تو مفہوم کیا ہوا، حل ہو جائے گی بات. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. پہلے مثال مجھ سے سنا کرے پھر مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھا. قرآن بھی ضرب الامثال سے کام دیتا. یہ ایک شخص کو سزائے موت ہوئی. اب اس کو سزائے موت ایک تو یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا تھا اس نے، اس لیے سزائے موت ہوئی. اس لیے کبھی تو کہہ دیں گے وہ یار اپنے قتل کا خود ہی بات، اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. کبھی عدالت نے فیصلہ سنایا کیا کہ جج نے اس کو سزائے موت. یہ نسبتیں یاد رکھے کہ لفظ ایک ہی آ رہا ہے، مگر آج جب جج نے جب موت دی ہے تو وہ ظلم نہیں، وہ تو قانون کے مگر سزا سنا رہا ہے. اس کی طرف صرف فیصلے کی نسبت ہے، فیصلہ اس نے کیا. اس کی طرف کہ اس نے برا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں. اب کیا کہ حکومت وقت نے اس کو پھانسی دی، وہ حکومت وقت خود نہیں آ کر سب کچھ کرتی، ایک قانون بنایا. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین کے یاد رکھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جب آئے گا نا اللہ نے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے اللہ نے جو قانون بنایا نا اس کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے. اللہ آپ نہیں ڈائریکٹ کرتا، قانون بنا دیا. جیسے بنا دیا زہر کھائے گا مرے گا. اب مرا تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے مارا، کہا تھا یہ زہر کھانے سے، ورنہ آپ ڈائریکٹلی اس نے آپ بری بات کی، خودکشی کی، زہر نے بھی مارا. ہر جو ہے نا نسبت اس میں لحاظ رکھنا ہے کہ انسان کی طرف جب نسبت ہوگی کہ وہ برے کام کر، وہ قاصد کی کہ خود وہ کام کر رہا. جب شیطان کی طرف انبیاء کی ہوگی کہ وہ ہدایت دیتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، وہاں صرف رہنمائی ہے کہ نبی راستہ بتاتا ہے، شیطان گمراہی کے راستہ بتاتا ہے، زبردستی نہیں کراتے. اللہ کی طرف کہ اس نے قانون بنا دیا، وہ جگہ جگہ بیان ہوا کہ تم دروازے بند کر لو گے پردے کا اندھیرا ہو جائے گا. اب کسی نے اگر یہ سارا کام کر لیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پھر اندھیرا کر لیا. یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ ظلم کیا، اس کی کرتوتوں سے یہ لازم نتیجہ نکلتا ہے. قانون قدرت نیچرل لا، اس کو سمجھنے کی اس سے یہ اللہ کی بجائے لکھ لیا کرے کہ اللہ نے یہ ہدایت اور گمراہی کے لیے اصول بنایا نا، یہدی الیہ من اناب، کہ جس نے شوق ہوگا ہدایت کا اس کے لیے ہم راستے کھولتے جائیں گے. ہمارا ذل و بیر الفاسقین، جو بدکار بننا چاہے گا ہم اس کو گمراہی کے لیے کھلا چھوڑ دیں. یہاں گمراہی کا ترجمہ کی بجائے بیٹا تو بھی نوٹ کریے، گمراہ کرنا نہیں کرنا، گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دینا، دفعہ ہوگا دھکے کھاتا تخلیہ کہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ قانون اللہ نے بنایا ہوا. اب زینا کر کے یہ مطلب کہ اگر آدمی برائی کرتا رہا تو ایک سٹیج تو یہ کہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، بہانے بناتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے.
مگر عادت ہوتی جائے نا، جیسے نشہ کا بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر برائی کو نیکی بنا دیتا، بحثیں کرتا، اس میں کیا برائی؟ جیسے یورپ میں اب کہتے ہیں کہ یہ ماں بہن بیٹیوں کی شادی، یہ کیا مذاق ہے؟ ہوتی ہے نا، اب اتنے گھر کھو گئے کہ وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ جو تم حرام کہتے ہیں، یہ کیا بناوٹ بنائی ہوئی؟ ماں ہے، بالکل نکاح ہو رہا ہے بہنوں کے ساتھ۔ اس لیے برائی کا یہ درجہ جو ہے نا، اللہ نہیں کرتا، برائی کرتے کرتے وہ بری عادتیں پھر اس کو یہاں لے جاتی ہیں کہ وہ برے کام اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ علاج لا علاج مرلا، پھر نہیں اس کو ہدایت ہو سکتی جب تک برائی کو برائی سمجھتا۔ یہ سارے قانون کھول کھول کر قرآن میں آئے گے، ہدایت کن کو دیتا، گمراہ ہونے کے لیے کن کو چھوڑ دیتا۔ اس لیے جب اللہ کے بارے میں اللہ کی بجائے آپ موٹا لکھ لیا کریں کہ اللہ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بات واضح ہوئی کہ حکومت نے سزائے موت دی، قانون بنایا، جج نے سزائے موت دی، فیصلہ سنایا، آدمی نے اپنے آپ کو مارا، اس نے برا کام کیا تھا جس وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی۔ یہ سارے فکرے ٹھیک ہی ٹھیک ہے، نسبت بدلتی جاتی، وہ اور لحاظ سے ہے یا اور اللہ کی طرف سے جو نا اچھی بری بات کی نسبت، وہ صرف یہ ہے کہ اس نے قانون بنایا ان چیزوں کے لیے۔ غذائیں کھائیں گے اچھی طاقت ہو جائے گی، تو اگر کیا کہ اللہ نے طاقت، یہ بھی ٹھیک ہے، اور کیا قانون قدرت سے یہ نتیجہ نکلا، صحت اچھی ہو جاتی۔ یہ بہت پیاری بات میں نے ایک عالم دین کو بھی سمجھائی تھی، وہ قرآن پڑھتا سورہ انعام میں بہت ایسی آئی، تو بھر آ گیا، اس نے کہا میں حدیثیں پڑھتا رہا تھا، اس سال قرآن پڑھا، مگر توتے اڑ گیا۔ جب میں نے سمجھایا نا، رب گواہ اس نے میرے لیے جو دعائیں کی، میں کیا بیان، اس نے کہا دنیا میں اب تو اللہ کی ایک نشانی ہے۔ کیسے کلیئر ہوا کہ کوئی ایت اب ایسی نہیں رہے گی جو حل نہیں ہوئی، مگر کیوں کہتے ہو کہ اللہ یہ کر، یہ کہو کہ قانون قدرت سے یہ نتیجہ نکلے، جو یہ راستہ اختیار کرے گا رزلٹ یہ نکلے گا۔ آپ نے راستے سارے جو ہے نا دروازے بند کر لیے، پردے لٹکا دیے، اندھیرا تو ہو گئے گا، تو اندھیرا اللہ نے بھی کیا کہ اس نے یہ قانون بنایا کہ اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا تم نے بھی کیا کہ تم نے جو کام کیے جیسے یہ نتیجہ نکلا، یہ بھی پیپروں نے اندھیرا کر لیا، وہ بھی ٹھیک، سارے فکرے درست ہیں، نسبت کا لحاظ برتا ہے، کلیہ نہیں ذہن سے نکال۔ رسول کریم کے بارے میں بڑی آچیں آئیں گی کہ اگر اللہ کے رسول سے یہ کام کرے تیری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ایسا لفظ ہے، اگر تو شرک کرے اب رسول اللہ کر سکتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تو شک میں ہے اس کتاب کے بارے میں جو تجھ پر اتری ہے تو اہل کتاب سے پوچھ۔ اب کافر یہی کہتے ہیں کہ قرآن تو نبی کو بھی نہیں شک سے نکال سکتا، اہل کتاب سے پوچھ۔ یہاں بھی آپ سن لیں، جیسے عربی بھی محاورہ ہمارا بھی کہنا کہ یہ کن کر کہ پروسنے تو اس گل گل ایک نو سنونی، مطلب دوسرے وہ یہ نہیں ہوں کہ انہوں کیا جا رہا ہوں، وہ پردے دوسرے نو سنایا جا رہا۔ جدو نبی تک کا یاد رہی تھی کرو گے تو کیا شروع اے گل نہ یاد رہی تو فکرا پڑھے تو کافر ہی ہو جائے۔ وہ نبی کی گل نہیں، جڑے سننے والے اور قرآن پڑھے انہوں کی گل۔ اگر تجھے شک ہے تو پوچھ لا ان علماء سے، وہ بھی کہیں گے پیش گوئیاں موجود ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک فرمایا۔ رسول کے بارے میں ایسی بات آئے تو سمجھنا مراد مخاطب ہے جو قرآن سن رہے ہیں، ان کی بات ہے، آپ نہیں مراد۔